السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ جی جی استاد سر آ رہی امین۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اچھا جی، ہم جزم یا سکون اس کی ادائیگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے۔ تو اس میں ادائیگی کے انہوں نے چار طریقے جو ہے نا ذکر کیے ہیں، یعنی اس کی ادائیگی کو چار قسموں پر جو انہوں نے تقسیم کیا ہے، چار طرح کی ادائیگی انہوں نے بتائی ہے کہ اس کی ادائیگی کے چار طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی حرف پر جزم یا سکون ہوگی تو وہ ان چار جو صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک صورت میں فعال کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس کی ادائیگی ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حروف قلقلہ پانچ ہیں: قطب جدین، قطب، قاف طا با جیم دال۔ یہ حروف قلقلہ ہیں۔ ان کو قلقلہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ان حروف کی ادائیگی جو ہے وہ آواز کو ہلا کر ہوتی ہے، یعنی ہلا کر ان حروف کو پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہلا کر پڑھنا حروف قلقلہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ پر جزم یا سکون آ جائے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کو ہلا کر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو انہوں نے چار طریقے ذکر کرنے ہیں ان میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر حروف قلقلہ ہیں، حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ہے اور اس پر سکون ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ اور وہ پانچ حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ قاف طا با جیم دال، یہ پانچ حروف قلقلہ ہیں، ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب ان پر سکون آ جائے تو ان کی جو ہلانے کی مقدار ہے یا اس کی جو کیفیت ہے اس میں مزید پختگی آ جاتی ہے، مزید اچھی طرح سے اس کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ پانچ حروف کون سے ہیں؟ قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ یہ ہے قطب جدین۔ قطب جدین جو علماء کرام نے ان کا مجموعہ طلبہ کی آسانی کے لیے وضع کیا ہے وہ کیا ہے؟ قطب جدین۔ اور ان حروف پر اگر سکون آ جائے تو ان کو ہلا کر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس کی مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے اق اق اق۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ حروف قلقلہ میں سے نہ ہوتا، کوئی اور حرف ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ سا ہوتی تو یہ ہوتا اس اس اس۔ اب یہاں پر آواز ہل نہیں رہی، ہل کر آواز نہیں آ رہی، یعنی اس کو ہلا کر نہیں پڑھا جا رہا سا کو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر قاف ہے تو قاف کو اب فرق یہ ہوگا کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہلا کر پڑھا جائے گا، جیسے اق 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 اق، یہ جو آخر میں آواز کا ہلنا ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ہو تو اس کو ہلا کر پڑھیں گے، اق اق اق، نقعن نقعن، اط اط اط، بطشن، اب اب اب، ضبحا، اج اج اج، تجری، اد اد اد، قدحا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے جزم یا سکون والے حروف کو پڑھنے کا وہ ہے حروف مدہ کا، حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے سب کے علم میں ہے کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ حروف مدہ کہتے ہیں الف واو یا کو جب وہ ساکن ہو اور ان سے ماقبل جو حرکت ہے وہ ان کے موافق ہو۔ ٹھیک ہے، ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اور مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر کے پڑھنا، کھینچنا، یعنی جو جس چیز میں طوالت ہوتی ہے اس کو مدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ حروف مدہ، ان کو مدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ تین حروف مدہ ہیں، الف واو یا
اور یہ کب مدہ ہوتے ہیں؟ جب ان سے ماقبل حرکت ان کے موافق ہو۔ اب ماقبل حرکت کے موافق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر الف ہے تو الف کے موافق حرکت زبر ہے، تو اس سے الف سے پہلے زبر ہو۔ اگر واو ہے، واو ساکن ہے، تو اس سے ماقبل حرکت پیش ہونی چاہیے، کیونکہ پیش واو کے موافقت، واو سے موافقت رکھتی ہے، یعنی پیش کی آواز جو ہے وہ واو کی طرح ہے، جیسے بو تو سو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا جو ہے اس سے ماقبل حرکت اس کے موافق ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا سے پہلے کسرہ ہو، ٹھیک ہے۔ تین حروف ہیں اور ان سے ماقبل حرکت ان کے موافق ہو، تو اگر یہ ساکن ہو، یہ ساکن ہو یعنی حروف مدہ ہو، تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا؟ ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جو مد ہوتی ہے، جو مد ہوتی ہے جس میں مد لازم، مد جائز، یہ ساری مدود ہیں، تو یہ مد بھی حروف مدہ پہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی مد اصلی جو ہے وہ حروف مدہ میں ہی ہوتی ہے، وہاں سے ہی مد کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے حروف مدہ کو اگر وہ ساکن ہو تو ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تاب، قال، اگر یہاں پر حروف مدہ نہ ہوتے تو ان کو کھینچ کر نہ پڑھا جاتا، تابا تابا اس طرح کر کے پڑھا جاتا، لیکن تا کے بعد چونکہ الف حرف مدہ ہے اور اس سے پہلے اس کے موافق حرکت ہے زبر جو ہے، اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تاب، قال، حیل، قیل، یہ تاب قال یہ الف مدہ ہونے کی مثال ہے، اور اسی طرح حیل قیل یہ یا مدہ کی مثال ہے، اور توبو ذوقو یہ واو مدہ کی مثال ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ، یعنی اگر حروف قلقلہ ساکن ہوں تو اس کو ہلا کر پڑھا جائے گا، اگر حروف مدہ ساکن ہوں تو ان کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھنا، حروف لین۔ اس کے بعد آتی ہے حروف لین۔ حروف لین، لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ حروف لین کون کون سے ہیں؟ حروف لین دو ہے، ایک یا ہے اور ایک واو ہے۔ یا کب لین ہوتی ہے؟ اب ان دونوں حروف کو آپ نے اوپر حروف مدہ میں بھی پڑھا ہے، تو اس میں وہاں پر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ما قبل حرکت ان کے موافق ہو، اگر ما قبل حرکت ان کے موافق نہیں ہوگی تو وہ حروف مدہ نہیں ہوں گے۔ جیسے آپ یہاں پر اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ خیر میں یہاں پر یا ساکن ہے، تو اس سے پہلے جو ہے زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کے موافق حرکت نہیں ہے، تو یہ لین ہو گیا۔ اسی طرح واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے تو وہ اس کے موافق حرکت نہیں، زبر ہے واو سے پہلے تو اس کے موافق حرکت نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ لین ہے۔ واو اور یا یہ دو حروف لین ہیں، اور یہ کب لین ہوتے ہیں؟ جب ان سے ماقبل حرکت ان کے موافق نہ ہو، یعنی واو سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زبر ہو، تو یہ حروف لین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ جو اگر واو سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا؟ واو سے پہلے کبھی زیر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا سے پہلے کبھی جو ہے وہ پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے، اگر واو اور یا ساکن ہو تو۔ جی، تو یہ ہو گئے حروف لین دو، واو اور یا، جب وہ ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو تو ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ ان کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ حروف مدہ اگر ساکن ہو اور ان سے ماقبل حرکت ان کے موافق ہو تو ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، تو یہ بھی حروف مدہ اور حروف لین چونکہ ایک ہی جیسے حروف ہیں، بس حرکات کی وجہ سے ان کے درمیان فرق ہے، تو یہ شائبہ نہ ہو کسی کو کہ ان کو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا، بلکہ ان کو بغیر کھینچے پڑھا جائے گا اور نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ جیسے خیر، خیر، لیسا، لیسا، اب لیسا نہیں پڑھا جا رہا، جیسے تو وہ میں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے نا، ویسے نہیں پڑھا جا رہا۔ خیر، لیسا، حول، سوف، یعنی نرمی کے ساتھ، کیونکہ لین کا مطلب ہی نرمی ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اب یہ تین صورتیں ہو گئیں کہ ساکن حرف کو کس طرح پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی صورت ہے، اس کے بعد چوتھی صورت ہے کہ ساکن حرف کو کیسے پڑھا جائے۔ ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، مشق بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں چوتھی صورت کون سی ہے ساکن حرف کو پڑھنے کی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ بغیر جھٹکا دیے پڑھنا چاہیے، پڑھنا ہے، یعنی مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ بغیر جھٹکا دیے پڑھنا۔
ٹھیک ہے. اب پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے، اسی طرح وہاں پر ہلا کے پڑھنا ہے. اب اس کے مد مخالف یا اس کے برعکس آ گیا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیفیت مذکورہ حروف، حروف قلقلہ، حروف لین کے علاوہ باقی حروف میں پائی جاتی ہے. یعنی جو اوپر حروف ذکر ہوئے ہیں، حروف قلقلہ 5، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حروف مدہ 3، ٹھیک ہے، اس کے بعد حروف لین 2، تو ان کے بعد جو باقی بچ جائیں ان باقی تمام حروف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جماؤ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مضبوطی کے ساتھ اور بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر 5 اور 3 8 نکال دیں تو 29 میں سے باقی 21 حروف بنتے ہیں. ٹھیک ہے. 21 حروف جو باقی کے ہیں، ان باقی کے 21 حروف کو کیسے پڑھنا ہے ہم نے؟ مضبوطی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، بغیر جھٹکا دیے. اور یہ کیفیت مذکورہ حروف، حروف قلقلہ، حروف مدہ اور حروف لین کے علاوہ باقی حروف میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مد ترابتین، مد ترابتین میں اب یہاں پر بھی ساکن ہے، لیکن نہ تو ہم اس کو قلقلہ کی طرح ہلائیں گے، نہ اس کو حروف مدہ کی طرح جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھیں گے، اور نہ ہی حروف لین کی طرح اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کو جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ مترابتین، مترابتین. ٹھیک ہے. برقن، برقن میں آپ دیکھ لیجئے مریتین، مثقالتن، مثقالتن، المفلحون. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ساکن حروف کو پڑھنے کی، ساکن حروف کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کی ادائیگی کی پہچان. اب مجھے آپ میں سے کون کون ہیں جو پریکٹس کر کے سنانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، میں دیکھوں کتنے لوگوں کے اندر شوق ہے جو چاہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے نا وہ تجوید بہتر ہو، ہم بہتر سے بہتر قرآن مجید کو خوب سے خوب تر پڑھیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو خود بخود، اگر میں کہوں گا تو وہ تو پھر ایک سمجھ لیں کہ میری طرف سے ہوا نا، لیکن اگر آپ خود شوق دکھانے والے کتنے لوگ ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اچھا جی، چلے ماشاءاللہ. 3 کے علاوہ باقی سب نے ہینڈ ریز کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان 3 کو شوق نہیں ہے، باقی سب کو شوق ہے یا ان کو ضرورت نہیں ہے. چلیں جی، محمود صاحب آپ اپنا مائک آن کیجئے اور پریکٹس کیجئے حروف قلقلہ کو پڑھنا، کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان کو کیسے پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اق، 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 دیکھیے آپ نقعن. محمود صاحب، یہی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جی نے ہلا کر پڑھنا ہے، اس میں رکنا نہیں ہے، جماؤ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں رکنا نہیں ہے. جیسے اب یہاں پر ہم نے دیکھا نا مت روبتین، مت آواز رک گئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر رکے گی جی. نہیں بلکہ آواز ہلے گی. ٹھیک ہے. اق، اق. ٹھیک ہے. اق، آواز ہل رہی ہے، رکی نہیں ہے. اق، اق، اق. یہ غلط ہے. اق، اق. آواز کو اچھی طرح ہلائیں. اق. جی. جی. اق، 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 نقعن، ات، نقعن، ات، نقعن. اچھی طرح نقعن، قاف کو ہلائیں. نقعن، 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 نقعن. نقعن، نقعن، جی. عط، 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 آتو، ات، آتو. عط، آواز کو ہلائیں. عط، عط، آتو، آتو. قلقلہ عط، کریں. جی. عط، ات، عط، يط، بطشن، باطوشن، باطوشن. بط، بطشن، 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 جی. اب، 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 ضب، ضبحن، جی محمود ضبحن. صاحب، حرکات کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے: پہلے زبر ہے، اس کے بعد زیر ہے، اس کے بعد پیش ہے. یہ ترتیب ہے. اوکے. ٹھیک ہے. جی. جی. اب، تو پھر اسی ترتیب سے پڑھیں گے. جی. اب، 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 جی. ضبحن، اج، انا اج، 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 تجري، جی. اد، 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 اد،
قدحن، قدحن، چلیں ماشاء اللہ۔ قدحن، جی جی اس جی۔ کے بعد درن آپ اپنا مائک اوپن کیجیے اور یہی لائن، یہی حروف قلقلہ کی ادائیگی ہی دوبارہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ پہلے بھی میں نے پچھلے دن بھی یہی پڑھا تھا، اچھا پچھلی کلاس چلیں میں بھی کوئی میں نے بات یہ نہیں، ورڈز پڑھے تھے۔ چلیں کوئی بات نہیں، پڑھتے ہیں، آپ ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ دیں۔ بسم ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر کاف اق، حمزہ پیش قلقلہ قاف کریں، اق، قلقلہ نہیں ہو رہا، نق یہ آواز رک جاتی ہے، رکنی نہیں اق چاہیے۔ حمزہ اق زبر قاف اق اق، اق، اق اق، اق 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 اق، نق ان، الف نقعا، زبر طاعت، نقعا، نق ان، نق ان، الف زبر حمزہ زبر آواز طاعت۔ نہیں آ رہی۔ ہمیں تو آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ میرا خیال ہے آپ کی طرف کوئی جی ایشو اکثر ہوگا، آ رہی ہے، باقی اکثر سب آ کو رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے۔ جی پڑھیں۔ حمزہ زبر طاعت، آپ حمزہ زیر آپ طاعت، قلقلہ کیجیے، قلقلہ اچھی طرح کیجیے، آپ اچھی طرح ہلانا ہے، اچھی طرح ہلا کر پڑھنا ہے۔ جی آپ ات، 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 بطشن، باتوشن، الف طا جو ہے حمزہ وہ زبر حروف، طا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ باتوشن، جی طا جی، کو موٹا بھی پڑھنا ہے، باتوشن، بطشن، باتوشن، بطشن، بطشن، جی بطشن، حمزہ زبر اب، حمزہ زیر اب، حمزہ پیش اب، 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 ظا زبر ضب، حد زبر حن، ضب حن، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، 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 تجری، تجری، را باریک ہے، تجری، جی حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، 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 قد جی ہن، جی اس کے بعد آگے، آگے کون پڑھے گا؟ آگے ہیں جی رواحہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور حروف مدہ کی ادائیگی جو ہے وہ کیجیے۔ تاب، طال، جی جی حیل، جی قیل، توبوا، ذوقوا۔ جی اس کے بعد آگے ہیں سیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ خیرہ، 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 لئی، خیرہ، 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 خا بھی موٹی ہے، را بھی پر جی، ہے۔ خیرہ، خیرہ، خیرہ نہیں پڑھنا، خیرہ، اس کو لمبا نہیں کرنا، خیرہ، 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 جی خیرہ، لیسا، حول، سوف، جی اس کے بعد آگے ہیں فاطمہ تسنیم۔ یا مدہ اور یا لین کی بیک وقت مشق کیجیے۔ جی قيل خير فرق کیا ہے سيق دونوں میں؟ فرق کیا ہے؟ ایلا اور خیرہ میں فرق کیا ہے؟ قي حرف مدى اور خي حرف لين ہے۔ حروف لین ہے، اور ان کی ادائیگی میں کیا فرق آیا ہے حروف مد اور حروف لین ہونے کی وجہ سے؟ قي کو لمبا کہہ رہے ہیں اور خي کو سافٹ۔ جی پڑھیں۔ سيق ليس غيظ ريب غيظ عليهم۔ جی اس کے بعد واو مدہ اور واو لین کی بیک وقت مشق پڑھیے۔ عیشت الراضیہ، عیشت الراضیہ،
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तूबू तूबू, तूबू दोनों जगह पे वाव मद्दा है। तूबे में वाव मद्दा है, बू में वाव मद्दा है, तो उसको खींच कर पढ़ेंगे तूबू। तूबू हौला हाउला, ज़ू हाउला, हाउला, इसको लंबा नहीं करना। हौला हाउला नरमी के साथ, ये वॉलीन है, वो वाव मद्दा थी। ذوقू जी। सौफ कूनू यस्तौफूनी यस्तौफूना। जी, उसके बाद आगे पढ़िए। मोइन खान, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मतरबतिन। मैं तराबतिन, आवाज जो है वो रुक जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन झटका नहीं होना चाहिए। जमाओ के साथ जमाओ होना चाहिए। मैं तराबतिन, मैं तराबतिन। जी ठीक। मतरबतिन जी। बरकुन मिर्यतिन जी। मुस्क़लतुन अल मुफ्लिहून المفلحون، जअलना المفلحون। अल मुफ्लिहून सॉरी حون। अल अल मुफ्लिहून जी। जअलना जी। अलहम्दु जी। अनअमत। हाँ, हिलाना नहीं है। अनअमत, अनअमत अक्सर लोग पढ़ते हैं इस तरह, ये बड़ी कॉमन गलती है, ठीक है। अल्हम्दु को पढ़ेंगे अल्हम्दु, अल्हम्दु इस तरह करके हिला के पढ़ते हैं, तो इसको बिल्कुल मजबूती के साथ, अल कलाम इसमें मजबूती के साथ जमा होना चाहिए, और हमदु, अल्हम्दु, अल्हम्दु। अनअमत, अनअमत, अनअमत ये गलत है। अनअमत, अनअमत। जी। अनअमत नहीं, अभी भी नहीं ठीक। अनअमत, अनअमत। अनअमत। जी। अनअमत। जी। उसके बाद है जी शायद जो लोग रह गए उनसे अगला सुनते हैं, उनसे अगली प्रैक्टिस करवाते हैं इंशाल्लाह। आप लोग अपनी हैंड रेस रहने दीजिए। उसके बाद है जी शद की अदायगी की पहचान। पिछले हरफ को शद वाले हरफ के साथ फौरन मिलाते हुए हल्का सा दबाव पैदा करें और मीम नून पर गुन्ना करें, यानी मीम शद, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पर गुन्ना करें। पिछले हरफ को शद वाले हरफ के साथ फौरन मिलाकर, यानी उसमें क्या उसे कहते हैं, वक्फा नहीं होना चाहिए, फौरन मिलाते हुए हल्का सा दबाव, यानी जिस हरफ पर शद है उसको हल्का सा दबाव पैदा करके अदा करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज जहन में रखनी है कि जब मीम पर शद हो या नून पर शद हो तो हमेशा गुन्ना होता है, तो वहां पर गुन्ना करना है, ठीक है। तो इसकी मशक कैसे है? हमजा जबर खा अख, खा जबर खा, अख खा, अख खा, यानी वो थोड़े से दबाव के साथ, खा के ऊपर अगर शद है तो हमजा को खा के साथ मिलाएंगे, और खा को जो है वो थोड़ा सा दबाव के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो शद होती है ये असल में दो हरूफ का मजमुआ होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर दो खा है, एक खा साकिन है जो हमजा को, खा हमजा और खा मिलकर अदा हो रहे हैं, और दूसरी खा जो है जिस पर जबर है ये, और उन दोनों को मिलाकर एक खा मुशद्दद जो है उसको लगा दिया गया है, उसको लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा दबाव के साथ अदा करेंगे ताकि ये ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पर दो हरूफ हैं, दो हरूफ को मिलाकर उनका इदगाम करके यहाँ पर उनको अदायगी उनकी की जा रही है, ना कि यहाँ पर सिर्फ एक साकिन हरफ है, बल्कि यहाँ पर एक साकिन हरफ है और एक मुतहरिक हरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर खा जो है हकीकत में यहाँ पर खा दो हैं, एक खा साकिन है और एक खा मुतहरिक है, ठीक है, लेकिन उनका इदगाम करके उनको एक खा मुशद्दद बना दिया गया है, जैसे अल फख्खार, अल फख्खार। जी।
اس طرح آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. فاطمہ آپ نے پڑھ لیا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ زبر خا اخ، خا زبر خا اخ، جی الفخار، الفخاری. حمزہ زبر اگر یہاں صاد پر وقف اف، کریں گے، صاد زبر مجھے یہ بتائیں، اگر یہاں پر جی وقف کریں گے تو را پر پڑی جائے گی یا بریک پڑی جائے گی؟ پور پڑی جائے گی، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو حرف ہے اور اس سے پہلے حرف پہ فتح ہے، یعنی کہ زبر ہے، اس اور وجہ اگر سے. یہاں پر یہ اس کو وصلن پڑھیں، وصل کرتے ہوئے، تو پھر کیا پر پڑی جائے گی یا بریک پڑی جائے گی؟ پھر تو بریک پڑی جائے گی، پھر آ کے نیچے زیر ہے ٹھیک ہے، پڑھیں. اگر حرکت پڑیں گے تو. حمزہ زبر صاد اف، صاد زبر صا اف، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، فصلنا. ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، موٹے حرف کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. جی صاد زبر اف، صا. اف، الصا. صاد زبر الصا. صا، صا، زبان کی جب جڑ کو اف، اوپر اٹھائیں گے موٹے حرف کی ادائیگی کرتے ہوئے تو اف. خود بخود موٹا ہو جائے گا. گلائی نہیں آنی چاہیے ہونٹوں میں. جی جی پڑھیں. ٹھیک ہے. اف، فصلنا. جی حمزہ زبر ضا، حمزہ زبر ضا، او، ضا زبر ضا، الله، الظاهر، الظاهر. جی. ضا بھی حمزہ پر زبر ہے ضا، اور را بھی پر حمزہ ہے. زبر ضاد، او، ضاد زبر ضا، الظا. فضلنا. جی آگے بھی پڑھنا. جی جی پڑھیں، آگے بھی پڑھیں. حمزہ زبر قا، اق، قا زبر قا، اق، الطارق. حمزہ جی زبر حا، اح، حا زبر حا. جی یہ اح، پڑھیں. سحار. جی آگے. یہ آواز بند ہو گئی ہے نا؟ حمزہ زبر میم، میم زبر ما، ام. اسی طرح پڑھیں گے، ویسے تو اس پہ غنہ ہوتا ہے ام. نا، جی جی غنہ ہوگا. لیکن جوڑ. ام. ٹھیک ہے. ام. ام، 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 ثم، ان، ان، بہت زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈالا، ثم، بہت زیادہ نہیں، تو انہوں نے کیا کہا، ہلکا سا دباؤ ہونا چاہیے. ان. ان. جی ان. ان، بہت زیادہ بھی اس کو یعنی ان. اس کی مقدار کو بڑھا نہیں دیں گے. جی جی ان، ان. اب ٹھیک ہے. جی ہن. جی. اس کے بعد جی غنہ کی ادائیگی کی پہچان. ابھی انہوں نے پیچھے سے کیا ذکر کیا تھا کہ جب نون ساکن ہو اور میم مشدد ہو تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی اور لام را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے. اخفا میں بھی غنہ ہی کیا جاتا ہے، یعنی اس کو بھی غنہ بھی کہا جاتا ہے اخفا کو. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت جو ہم نے پیچھے ابھی پڑھی ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد جو ہے اس پر غنہ کیا جاتا ہے، ہر حال میں غنہ کیا جاتا ہے. اب ہم نے اس کی ادائیگی کی پہچان کرنی ہے کہ اس کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. غنہ کا معنی ہوتا ہے ناک میں آواز کو گنگنانا. عام طور پر جو بھی حروف ہیں ان کی جب ادائیگی کی جاتی ہے تو ناک میں آواز کو گنگنایا نہیں جاتا. اگر کسی کی ادائیگی اس طرح ہے کہ وہ مستقل جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی آواز ناک سے آتی ہے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آواز جو ناک میں آواز کا گنگنانا ہے، ناک سے آواز کا آنا ہے، یہ غنہ کے ساتھ خاص ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک تو آواز غنہ میں پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ غنہ چونکہ ہوتا نون اور میم پر ہے
تو اصل میں یہ نون اور میم کی آواز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں جی، اور وہ ایک ایسی آواز ہے جو میم اور نون کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی نون یا میم والے حرف کو ادا کریں اور اپنے ناک کو بند کر لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے ناک کی جو جڑ ہے، جو ہڈی کی جڑ ہے، وہاں پر ایک گنگناہٹ ہے، جیسے وائبریشن ہوتی ہے اس طرح کر کے ایک وائبریشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ نون اور میم کی جو آواز ہے، جہاں سے جیسے اس کی آواز ناک کی ہڈی کی جڑ جو ہے وہاں سے گنگناہٹ ہوتی ہے وہاں پر، اسی طرح غنہ بھی جو ہے اس کی آواز بھی ناک سے آتی ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے گنگنانا، یعنی ناک سے آواز کو گنگنانا، اس کو غنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآنی حروف پر غنہ کی پہچان کے لیے صرف 3 باتیں یاد رکھیں۔ جب میم نون پر شد ہو تو اس میں ہمیشہ غنہ کریں، یعنی ایک سمپل قاعدہ ہے کہ جب بھی نون اور میم پر شد ہو تو اس پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، جیسے انہوں نے پیچھے بھی بتایا تھا ہلم انہن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رزقہن لأغلبن، اس کی مثالیں انہوں نے ذکر کی ہے۔ اور دوسرا جو غنہ کہاں پر ہوتا ہے، دوسری جو جگہ جہاں پر غنہ ہوتا ہے، جب جزم والی میم کے بعد میم یا با ہوں تو غنہ کریں گے، جیسے الیکم مرسلون، یا اب یہاں پر آپ دیکھیں الیکم مرسلون میں جزم والی میم ہے اور اس کے بعد میم آ رہی ہے تو یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ اور یعتصم باللہ میں جزم والی میم کے بعد با آ رہی ہے تو یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ اور اگر میم با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو میم کو بغیر غنہ کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی میم پر غنہ 3 صورتوں میں ہوتا ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ جب میم مشدد ہو، جب میم کے بعد میم آ جائے، جب میم کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے۔ ان 3 صورتوں میں میم پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی میم آئے اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، چاہے وہ ساکن ہو، ٹھیک ہے، اگر یا وہ غیر ساکن ہو یا متحرک ہو، جیسے بھی ہو ہر صورت میں اس کو بغیر گناہ کے پڑھیں گے۔ اس کی انہوں نے مثال ذکر کی ہے ایوکم احسن، ایوکم احسن۔ اب یہاں پر میم ساکن ہے لیکن گناہ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے کہ میم نہ تو مشدد ہے، سب سے پہلے میم مشدد نہیں ہے، ایک یہ وجہ ہے گناہ نہ ہونے کی، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میم مشدد ہوتی تو یہاں پر گناہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر میم ساکن ہے تو میم ساکن پر غنہ تب ہوتا ہے اگر میم کے بعد میم ہوتی یا میم کے بعد با ہوتی، تو ان دونوں حروف میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے بلکہ میم کے بعد کیا ہے، حمزہ ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لعلکم تتقون، لعلکم میں بھی میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے بلکہ تا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ انعمت علیہم، انعمت میں آپ میم پر دیکھیں تو میم ساکن ہے لیکن میم پر غنہ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میم کے بعد نہ تو میم ہے اور نہ با ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب میم کی بات ہم نے کر لی کہ میم پر کب غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کر لیتے ہیں کہ میم پر 3 صورتوں میں غنہ ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ جب میم مشدد ہو، جب میم کے بعد میم آ جائے، میم ساکن ہو اور میم کے بعد میم آ جائے، اسی طرح میم کے بعد میم ساکن کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں جی نون پر کب کب غنہ ہوتا ہے، جب جزم والی نون یا تنوین والے حرف کے بعد 9 حروف حمزہ ہے، عین ہے، غین خا اور لام را، یعنی 6 حروف حلقی اور 2 حروف لام اور را اور تیسرا حرف ہے الف، ان 9 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب جزم والے، دوبارہ دیکھیں، جب جزم والے نون یا تنوین، یعنی نون ساکن یا تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 9 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ، عین، غین خا، حروف حلقی، لام را اور الف، تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اور ان کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی نون پر اگر نون مشدد ہوگی تب بھی غنہ ہوگا، اور اگر
نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی لام را اور الف 9 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اگر غنہ نہیں کر رہے تو اس کو من اعطا، ٹھیک ہے؟ اگر غنہ کر رہے ہیں جیسے یہاں پر ان 9 حروف کے علاوہ کوئی اور 20 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ اس کی مثالیں انہوں نے ذکر کیا میم مالن، اب میم مالن میں آپ دیکھیں نون کے بعد میم آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون پر غنہ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 9 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ ان 20 جو باقی رہ جانے والی 20 حروف ہیں ان میں سے ایک حرف ہے میم، تو اس وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا من یقول من بعدی، من بعدی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، آپ لوگ اس کی پریکٹس کر کے آئیں، اور دوسری آپ یہ کریں کہ آپ غنہ آدمی غنہ کی پہچان کریں۔ آپ نے ان میں سے یہ جو نیچے انہوں نے دیے ہوئے مثالیں دی ہوئی ہیں، ان مثالوں کو آپ نے نوٹ کر کے لانا ہے کہ اس میں غنہ ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اگر اس میں غنہ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں۔ جیسے وین اونا میں غنہ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا، اسی طرح من صلصال میں اگر غنہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے نیکسٹ جو کلاس ہے اس میں آپ نے ان مثالوں کی جو ہے نا وہ آپ نے نکال کے لانی ہے کہ یہاں پر غنہ ہو رہا ہے اور یہاں پر نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی؟ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے یہاں تک؟ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے، کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتا ہے۔ سر یہ جو آپ نے ابھی لاسٹ سمجھایا نا، جی تھوڑا سا اسکرول اپ کریے گا۔ جی، آپ لوگ اپنے پاس نہیں قاعدہ کھولتے، یہ گروپ میں بھی تو بھیجا ہوا ہے، وہاں پر بھی کھول لیا سر کریں۔ میرے پاس نہیں ہے، میں آج لے لیتی ہوں۔ اب نہیں، ابھی جو ہم نے مثال پڑھی ہے نا کہ نون کے کون لیے سی؟ جو ہم نے مثال پڑھی ہے، نون کے لیے کون سی؟ نیچے ہے وہ، سر وہ نیچے ہے، اس سے بھی ادھر نیچے۔ اس سے نیچے تو ہم گئے ہی ہاں نہیں جی، ابھی۔ یہ جو جس میں 9 حروف کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہ والی یہاں پہ، جی بتائیے۔ سر اس کے اوپر جو 9 حروف لکھے ہوئے ہیں نا، جو پراپر مینشن کیے ہاں ہوئے ہیں، اس جی کی جی، مثال بتانی مجھے سمجھ، مطلب جیسے یہ مثالیں ہیں تو من ان میں اعطا ہے، گناہ جہاں بھی ہو رہا ہے وہ تو سمجھ آ رہی ہاں ہے۔ جی جی جی، مطلب ان جی، میں جیسے 9 حروف میں سے کس لفظ میں یہ حرف آ رہا ہے اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے جیسے دیکھیں جس میں اگر گناہ نون نہیں ساکن کرتا۔ یا تنوین، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر بعد والے حرف کو دیکھتے ہوئے گناہ کیا جاتا ہے جو نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف ہوتا ہے، اگر بعد والا حرف ان 9 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر بعد والا حرف ان 9 حروف میں سے کوئی ایک حرف اگر بعد والا حرف ان 9 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کے علاوہ باقی 20 جو حروف ہیں، جو ٹوٹل 29 حروف ہے نا، باقی 20 حروف میں سے کوئی حرف ہے تو غنہ ہوگا۔ جیسے من اعطا میں دیکھیں تو ہم نے دیکھا نون ساکن ہے، اب ہم نے بعد والے کو دیکھنا ہے کہ یہاں اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہاں پر غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بعد والے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر حمزہ زبر عین تو جی بعد والا حرف حمزہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حروف ہلکی میں سے ہے حمزہ، تو یہاں پر اس لیے اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح مل